سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ، مقدرات اسلام کے لیے، ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے مکمل، کامل اور اکمل نمونہ ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہیں، اور جو یہاں موجود نہیں ہیں، آپ لوگوں کی وساطت سے یہ پیغام ان تک بھی پہنچے گا۔ تو میں گزارش کروں گا، اس بے حیائی کے ماحول میں، جبکہ میڈیا بے لگام ہے، سوشل میڈیا قیامت ڈھا رہا ہے، آنکھوں سے حیا اڑ گئی ہے، سوچوں میں آوارگی آ گئی ہے، لباس سمٹ سمٹ کے بالکل واجبی سا رہ گیا ہے، اور حیا قصہ پارینہ بن گیا ہے۔ یہ اڑتے ہوئے آنچل، لہراتے ہوئے دوپٹے، اور جو ہے وہ بکھرے ہوئے بال، یہ حیا کے جنازے سڑکوں کے اوپر گھومتے ہوئے، اور بازاروں میں صنفی آزادی اور جنسی بے رحمی اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کو خضر راہ بنائیں۔ اقبال کہتا ہے، مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادرا را اسوائے کامل بطول۔ مزرعے تسلیم کی کھیتی کا جو حاصل ہے، جو پھل ہے، وہ سیدہ فاطمہ ہے، اور ماؤں کے لیے کامل نمونہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کے آنچل کو مہر و ماں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ خادم کی، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں، بچوں کی تربیت بھی کرتی ہیں۔ آسیہ گردان و لب قرآن سرا، ادھر چکی بھی چل رہی ہے اور لبوں پر قرآن کے نغمے بھی جاری ہیں۔ آسیہ گردان چکی چلا رہی ہیں، واللب قرآن سرا، اور اقبال کہتا ہے لبوں پر قرآن کے نغمے جاری ہیں۔ جب لبوں پہ قرآن کے نغمے ہو اور آٹا پیسا جا رہا ہو، تو پھر وہ گندم اور وہ آٹا جب بچے کھائیں گے تو پھر حسین ابن علی کے کردار ہی پیدا ہوں گے۔ لیکن تھرکتی تصویریں اور نیم برہنہ شکلیں، اور کانوں میں جو ہے وہ میوزک کی آوازیں، اور ماں اس ماحول میں بچے کو دودھ پلا رہی ہو، تو بچہ حسین ابن علی کا جانشین تو نہیں بنے گا۔ کوئی اداکار تو بن سکتا ہے، کوئی گلوکار تو بن سکتا ہے، لیکن حسین ابن علی کا جانشین نہیں بنے گا۔ تو ماؤں کو کامل اکمل نمونہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اختیار کرنا چاہیے، اس نمونے کو لے کے اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ آج ہم دلیلیں دیتے ہیں، میڈیا سے دلیلیں سنتے ہیں، اسلام تنگ نہیں ہے، تم نے اسلام کے دائرے کو تنگ کر دیا ہے۔ میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، یہ دلیلیں دینے والے سوچیں کہ رسول خدا کی بیٹی کے پردے کا عالم کیا تھا۔ بس ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، وہ کامل اور اکمل نمونہ ہے، اور ہم نے اپنی زندگی اس نمونے کے مطابق گزارنی ہے۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ ساری زندگی تو میں نے اپنے پردے کی حفاظت کی، مرنے کے بعد جب پٹڑے کے اوپر ڈال کر کے لے جایا جاتا ہے لاش کو، تو اس وقت جسم جھلکتا ہے، چھلکتا ہے، تو بے پردگی ہوتی ہے۔ تو زندگی میں تو انسان اپنے پردے کی حفاظت کر لیتا ہے، لیکن جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس وقت عورت کے جسم کی ڈیل ڈول ظاہر ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ اور یہ سخت فکر مند تھی اور بات بھی کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ پاک کے پاس بیٹھی تھی، اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ جب مسلمانوں پر حالات تنگ ہو گئے تو 2 مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی ہے، اور تیسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ المنورہ کی جانب ہوئی۔ تو حبشہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی اور وہاں کچھ وقت گزارا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں ایک منظر دیکھا ہے کہ 4 پائی کے چاروں پائے جو ہیں ان کے ساتھ شاخیں باندھی جاتی ہیں، اور شاخیں باندھ کے ان کو پھر آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، وہ ایک ڈولی بن جاتی ہے، اور اس میں عورت کا جنازہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو سیدہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کہا یہ تو بہت اچھا ہوا،
اور سیدہ پاک کا پھر جنازہ پردے کے ایسے ماحول میں اٹھتا ہے اور رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے اور بہت تھوڑے لوگ جنازے میں شامل ہوتے ہیں. اور پھر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے پردے کا عالم یہ ہے، اہل سیر نے لکھا ہے کل قیامت کے دن جب میدان حشر میں سیدہ تشریف لائیں گی تو 70,000 حوروں کے جلو میں ہوں گی، اور جب گزریں گی تو آواز آئے گی یا اہل الجمع غدو ابصارکم لئنا فاطمہ بنت محمد حتی تمر. اے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، اے صالحین، نیکوکاروں، اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں، اپنی نظریں نیچی کر لو، محمد کی صاحبزادی گزر رہی ہے. تو قیامت کے دن بھی اللہ ان کو یہ اعزاز دے گا، ان کو تکریم دے گا، ان کو عزت نصیب کرے گا. تو سیدہ پاک کا نمونہ زندگی ہماری مخدرات اسلام کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کامل، اکمل اور مکمل نمونہ ہے. مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادرانہ اسوائے کامل بطول. تو ان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری. آج کی عورت کہتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی نماز، روزہ اور یہ امور نہیں بجا لا سکتی، بچوں کا بوجھ اتنا ہے، ان کی تربیت اور ان کو کھانا دینا، ان کو دودھ دینا، بار بار جو ہے وہ ان کا لباس تبدیل کرنا، کب وقت ہوتا ہے، میرے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، تو کیسے میں ان کو جو ہے بچوں کو کروں اور اس کے بعد عبادات بھی وقت پہ کر سکوں. تو یہ بڑا مشکل ہے. وہ حضرت سیدہ کو دیکھیں کہ آپ اپنے کندھوں پہ مشکیزہ بھی اٹھا کے لاتی ہیں، چکی بھی پیستی ہیں، بیٹوں کی تربیت بھی کرتی ہیں، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں، اور مصلی بچھا کے جب کھڑی ہوتی ہیں تو ساری رات قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں گزر جاتی ہے، اور پھر کہتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک تو رات اتنی لمبی بنا دے جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکے. تو انہیں شکوہ رہتا ہے کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں اور میرا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا. سارا دن روزے سے گزرتا ہے، رات قیام میں، رکوع اور سجود میں گزرتی ہے. اور بیٹوں کی تربیت کی تو وہ کائنات نے ایسی تربیت کا جوہر نہیں دیکھا ہے جو سیدہ فاطمہ کے گھر میں پلنے والے بچوں میں تربیت کا رنگ نظر آیا کہ انہوں نے اپنا خون دے دیا لیکن دین کی آن پہ آنچ نہیں آنے دی. تو ان کی زندگی ہمارے لیے، ہماری مخدرات اسلام کے لیے، بہنوں، بیٹی اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ ہے. میری بہن، میری بیٹی، تو مغرب کی ٹینو نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے. تو کوئی دیا نہیں ہے کہ جس کو جو چاہے اٹھا کے لے جائے. تو گھر کی رونق ہے، عزت ہے، آبرو ہے. تو سمٹ جائے گی تو معاشرہ پھیل جائے گا. اور تو اگر گھر میں سمٹ کے بچوں کو سنبھال لے گی تو امت بحر و بر پہ قابض ہوگی. لیکن اگر تو گھر کو نہ سنبھالا تو پھر امت کبھی بھی بامراد اور کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتی. اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری. اقبال کہتا ہے کہ اے امت مسلمہ میری ایک بات مان لے، ہزار امت مر جائے گی، امت مسلمہ تجھے موت نہیں آ سکتی. اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. بطول باش، قوم کی بہن سے، بیٹی سے، ماں سے مخاطب ہو کے اقبال بولتے ہیں بطول باش، بطول بن جا، وہ پنہا شو ازیں اثر، اور زمانے کی آنکھ سے پوشیدہ ہو جا. پھر در آغوش تو شبیر بگیری، پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی کے جانشین پرورش پائیں گے. تو اپنے آپ کو سمیٹ کے اس کردار کے سانچے میں ڈال لیا جائے. عورت کا دائرہ کار گھر ہے، چار دیواری ہے، اور اس چار دیواری کے ماحول کو آسودہ رکھے. وہ باہر نکل کر کے جو ہے وہ گھر کی ذمہ داریوں سے دستبردار نہ ہو. یہ ذمہ داریاں مرد کی ہیں کہ وہ باہر نکلے اور ضروریات کو فراہم کرے. عورت کی ذمہ داری چار دیواری کی ہے، اس چار دیواری کو رونق بخشے اور تربیت پر نئی نسل کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دے.
ساری زندگی میں ایک اس کا بچہ بھی اگر قوم کو مل گیا تو قوم کی تقدیر بدل دے گا۔ مائی راستی ہیں یا ام الخیر ہیں، انہوں نے ایک بچے کی تربیت کی، آج مائیں کیوں نہیں کر سکتی؟ بابا فرید کی ماں بیٹے کے مزاج کو سمجھتی ہیں کہ یہ شکر کو بہت پسند کرتا ہے، تو شکر کی پڑیا مصلے کے نیچے رکھ دیتی ہیں، اور بیٹا مصلہ اٹھاتا ہے تو نیچے شکر کی پڑیا ملتی ہے، روز ڈیوٹی دیتی ہیں، اور بیٹا شوق سے نماز پڑھتا ہے، بعد میں شکر کی پڑیا بھی ملے گی۔ ایک دن کہیں گئی تھی تو نماز کا وقت ہوا، ماں وہاں بے چین ہے اور وہی مصلہ بچھا کے کہتی ہے مالک میری لاج رکھنا، آج بیٹا مصلہ اٹھائے اور اس کو شکر کی پڑیا نہیں ملے گی تو راز کھل جائے گا، تو بیٹا کہیں بدظن نہ ہو جائے، اس کا گمان یہ ہے کہ مالک اپنی کرم نوازیوں سے یہ پوری مجھے ڈائریکٹ دیتا ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر ماں واپس پلٹی اور سب سے پہلے تجسس بھری نگاہ سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی کہ بیٹا کوئی شکایت تو نہیں کرتا، لیکن فرید بیٹے کے لب پہ کوئی شکایت نہیں تھی۔ خیر ماں نے پوچھ لیا بیٹا نماز پڑھی تھی؟ کہا اماں نماز پڑھی تھی، لیکن آج جو شکر ملی ہے اس کا چس ہی کوئی اور تھا، اس کا ذائقہ ہی کوئی اور تھا۔ تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے، مالک تو نے میری لاج رکھ لی۔ تو پھر بتایا کہ بیٹے میں تو یوں ہی پڑیا رکھتی تھی، آج مالک نے جو ہے وہ میری لاج رکھی ہے اور تیرے مصلے کے نیچے پڑیا رکھ دی، پھر فرید بنا نا۔ تو پیچھے ماں کھڑی نظر آتی ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر غوث اعظم ہے تو ان کے جبے میں 40 دینار ماں سی رہی تھی نا، اور ساتھ نصیحت کر رہی تھی کہ بیٹا جو بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ پھر ڈاکوؤں کو بتا دیں کہ 40 درہم تو میرے پاس بھی ہیں، تو ڈاکو کہتے ہیں عجیب کہانی ہے، بلکہ ڈاکوؤں کو بھی پیسے بتایا کرتا ہے۔ کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، جو بھی ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب ڈاکو شرمندہ ہو کے بولتے ہیں یہ ماں سے جھوٹ نہیں بولتا، ہم رب کا حکم نہیں مانتے۔ اور یہ پہلے لوگ تھے جو حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پہ جو ہے وہ توبہ کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ قطب الدین بختیار کاکی جب درس گاہ میں جاتے ہیں، استاد پڑھاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، پورا پارہ سنا دیتے ہیں۔ دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس، بچہ سارا پارہ سنا دیتا ہے۔ تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، 14 پارے سنا دیے۔ کہا یہاں سے شروع کرو، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو کہا بیٹا جس درس گاہ میں 14 پارے پڑے تھے وہیں بقیہ قرآن بھی حفظ کر لیا ہوتا۔ کہا استاد جی میں کسی درس گاہ میں نہیں گیا، میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، اور صبح جب اٹھتی تھی تو قرآن بھی پڑھنے لگتی اور کام کاج بھی کرتی، تو بچپن سے ہی سن کے ماں کی آغوش سے یہ 14 پارے یاد ہو گئے۔ تو مائیں اگر ایسی ہوں تو بیٹے ایسے ہوتے ہیں، اس لیے ماں کے کردار کو روشن کرنا ہوگا، ماں کے کردار کو بہتر کرنا ہوگا، اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا نمونہ زندگی ہے، اور ان کی زندگی کے ایک پہلو سے روشنی لے کر کے، اجالا لے کر کے مخدرات اسلام کی زندگیوں میں چراغاں کیا جا سکتا ہے، اور ان کی زندگی سے ایک اچھی نسل تیار ہو سکتی ہے۔ کسی نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسل دوں گا، تو سیدہ پاک کا اسوہ ہمارے لیے یقیناً کامل اور اکمل نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقوش پاک کی برکتیں اور ان کے وجود سے وابستہ رحمتیں ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو نصیب فرمائے۔ اور آج کی اس مجلس میں ہم ان کی وساطت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ حیا سوز ماحول سے اس امت کو نجات عطا کر دے، اور اس امت کو پھر عظمت پارینہ اور رفتہ عطا کر دے، اور قوم کی بیٹیوں کو اسوہ بطول پہ گامزن کر دے۔ اور اپنی بیوی کو بھی جھنجھوڑتا ہے، لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پاتی۔ خیر یہ چلا جاتا ہے، وضو کرتا ہے، واپس آتے ہوئے چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے اوپر چھڑک دیتا ہے، تو وہ بھی اٹھ جاتی ہے، اور یہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرتا ہے، اور وہ بھی جلدی سے وضو کر کے اس مصلی کے ساتھ مصلی بچھا کے خاتون بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ تہجد کے سجدے ہیں،
سحری کے لمحے ہیں، رات کی تاریکیاں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دو مسلے بچھے ہیں، ایک پہ شوہر کھڑا ہے، ایک مسلے پہ بیوی کھڑی ہے، رب کی دہلیز کا نوکر اور اس کی چوکھٹ کی باندی، دونوں سجدہ ریز ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں اللہ دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اور میری بندی میرے لیے سجدے کر رہے ہیں، پھر کتنی رحمتیں برستی ہیں، کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ ذرا اپنی سحریوں کا آغاز سجدوں سے کرو، پھر آپ کو کسی بابے کے پاس نہیں جانا پڑے گا کہ جن آ گیا، بھوت آ گیا، ہمارے گھر میں سایہ ہو گیا، بدروحوں کا اثر ہو گیا، کسی نے تعویذ ڈال دیے، جادو کر دیا، ٹونا کر دیا۔ تہجد کے سجدوں سے اپنے مسلوں کو آباد تو کر کے دیکھو، تمہارے گھر پہ چھم چھم رحمتوں کا نزول ہوگا، کرم نوازیاں اتریں گی تمہارے گھر کے اندر، انوار برسیں گے۔ آؤ اس کی چوکھٹ پہ آؤ، اس کی کرم نوازیوں کے رنگ دیکھو کہ وہ کتنے کرم نوازیاں کرتا ہے، پھر رزق کے دروازے بھی کھلیں گے تمہارے لیے، رحمتوں کے دروازے بھی کھلیں گے، سکون اور طمانینت کے دروازے بھی کھلیں گے، اندر سے روشنی پھوٹے گی۔ تو کہا ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر کہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ پھر دوبارہ وہی تلقین کی، پھر ارشاد فرما ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے، تم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہو۔ آج کہیں لکھا ہوتا نا خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو لوگ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی تو لائٹ بھی بند ہو سکتی ہے، اس کا سسٹم خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو رب کے کیمرے لگے ہیں وہ سسٹم کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کیمرے کی ایک رینج ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ پاتا، لیکن مالک کی شان کے ارا زبیبن نملۃ السودا، کالی رات کے اندھیرے میں، کالے پہاڑوں کے سلسلے میں، گہری غار کے اندر چیونٹیوں کے عمیق سوراخ میں جب چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے مہین قدموں سے سینہ سنگ کے اوپر جو وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے، تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ اس کی نظروں سے کیا ہماری خلوتیں پوشیدہ ہیں، ہمارے اعمال پوشیدہ ہیں، کیا اس کی نظروں سے ہمارے خیال پوشیدہ ہیں؟ دروازہ مقفل کر کے اگر ہم گناہ کریں گے تو کیا مالک سے پوشیدہ ہوں گے؟ لوگوں سے تو پوشیدہ ہیں لیکن مالک سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ جم جائے تو بند کوٹری میں بھی جرم نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب دروازے مقفل کر کے بت کے اوپر بھی موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولی ہے تا لگ یوسف اب تو آ جاؤ، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جناب یوسف نے کہا کالا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اپنے اس بے جان بت اور مجسمے سے بھی حیا کرتی ہے اور اس کے اوپر بھی جو دیکھ نہیں سکتا پردہ ڈال لیا ہے، اور میں اس سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹری میں بھی دیکھتا ہے۔ پھر اتنی روشنیاں برستی ہیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہوتا ہے، اور یوسف بھاگتے ہیں تو اللہ دروازے کو کشادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو آؤ تو اس چوکھٹ پہ، تو وہ تو بند کمروں کے ماحول دیکھتا ہے، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ یقین اتر جائے، روح میں جم جائے تو پھر زندگی سنور جاتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بطور سنی آپ تو یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کریم کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تو کیا یہ عقیدہ 3 گھنٹے کے مناظرے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ عمل پہ بھی اس کا کوئی اثر ہے؟ اگر عمل پہ کوئی اثر ہے تو پھر بند خلوت کدے میں بھی جرم کرتے شرم آئے کہ رسول اللہ کی نگاہوں سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر ہماری خلوتیں جو ہے وہ پاک ہو جائیں، ہماری جلوتیں پاک ہو جائیں، ہم رسول اللہ کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ ان کی نگاہیں دوربین بھی دیکھتی ہے، ہمارے رب کی نگاہیں بھی دیکھتی ہیں، حضور اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں۔ تو جب یہ عقیدے جم جائیں گے، روح میں اتر جائیں گے، تو زندگی میں نظم پیدا ہو جائے گا۔ جہاں کوئی سیکورٹی نہیں پہنچتی، کوئی عقیدہ نہیں پہنچتا، کوئی جو ہے وہ کیمرہ نہیں پہنچتا، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس شخص کی کہانی کو بیان کیا ہے جو قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ کچھ لوگ اسے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے گا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔
آج جہنم میں جانے کا سبب نماز نہ پڑھنا ہے۔ پنجگانہ نماز ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں مختلف صیغوں سے 700 سے زائد مرتبہ اس کی تاکید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ سینکڑوں احادیث نماز کی تاکید، فضائل، ادا کرنے کی ترغیب اور نہ پڑھنے پر ترہیب میں وارد ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن اگر کوئی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، صرف سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، اللہ کا حکم جانتا ہے، اس کو کہا جائے آؤ نماز کو، تو وہ آگے سے مذاق نہیں کرتا یا نماز کا تمسخر یا استحقار نہیں کرتا، بلکہ بس اپنی سستی کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتا۔ جو نماز کو ہلکا جانے، خفیف جانے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے۔ لیکن جو شخص اس کو اللہ کا حکم جانتا ہے اور اس کو پڑھنا اپنے اوپر ضروری سمجھتا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا، تو اس کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ حضرت امام اسحاق اور حضرت امام احمد رضی اللہ تعالی عنہما، آپ تو فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے اور اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ حضرت امام مالک کا قول ہے کہ، اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے گا اور بطور حد قتل کیا جائے گا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پر تعزیر نافذ ہوگی۔ یہ حاکم وقت کی ثواب دید پر ہے کہ وہ اس پر کیا سزا دیتا ہے، اور فرمایا اس کو 7 قید کیا جائے گا اور توبہ کے لیے اس کو زور دیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو قید سے باہر نکال لیا جائے گا، ورنہ اس کو قید رکھا جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی عمل کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے تارک کے، اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محل ترہیب میں ہے، گویا اس نے کافروں والا کام کیا، اس لیے آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے گا اور نماز کی پابندی کا زور دیا جائے گا، اور وہ توبہ کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن باقی ائمہ، بعض کہتے ہیں اس کو حداً قتل کیا جائے، اور امام اسحاق اور امام احمد کہتے ہیں اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ تو بے نمازی جو اللہ کے حکم کی پابندی سستی کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ اس کے لیے حکم ہے۔ جو شخص تحقیر کرتا ہے نماز کی، ہلکا جانتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ائمہ اربعہ کے نزدیک کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے۔ لیکن سستی کی وجہ سے نماز نہ پڑھنے والا، اس کے بارے میں علماء کا یہ موقف ہے۔ حضرت غوث اعظم الشیخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ، آپ کا قول ہے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرضہ ادا نہیں کرتا تمہارا قرض کیسے لٹائے گا۔ اب آئیے ہم حضور علیہ السلام کے فرامین دیکھتے ہیں اس حوالے سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت، جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا، دیگر محدثین نے روایت کیا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان ترک صلاۃ ہے، یعنی بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان ترک صلاۃ ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ
کافروں والا کام کرتا ہے یا دیگر ائمہ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ یہ ترہیباً نہیں بلکہ یہ حکم ہے۔ اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ان الفاظ کے ساتھ ہے، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، شرک و کفر اور بندہ مومن کے درمیان نماز ترک کرنا ہے۔ حضرت امام ابن ماجہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کو نقل کیا ہے، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا وہ فرمان جو حضرت انس سے مروی ہے، جس کو طبرانی نے اپنی موجم میں لکھا، بھی آپ کے سامنے میں نے رکھا، کہ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ ولا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس شخص کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے جو وضو نہیں کرتا۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور نماز کے بغیر اسلام نہیں ہوتا۔ اور اسی روایت کو بالفاظ دیگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے یوں روایت کیا ہے، طبرانی نے اپنی موجم میں اس کو لکھا، لا ایمان لمن لا امانتہ ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ۔ حضور فرمایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس شخص کی نماز نہیں جس کو پاکیزگی حاصل نہیں، اور اس شخص کا دین نہیں جس کو نماز نصیب نہیں۔ حضرت امام ابن ماجہ نے اس روایت کو اپنے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضور سے روایت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، یعنی ہمارا اور ان کا پھر اب معاہدہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط اعمالہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اللہ اس کے سارے عمل برباد کر دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، وہ حضور سے روایت کرتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب بہ العبد بصلاتہ فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا، اگر اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو وہ فلاح پا گیا، اگر پہلا تول ٹھیک آ گیا تو وہ کامیاب ہے، وانجح اور نجات پا گیا، وان فسدت فقد خاب وخسر، اور اگر پہلا تول ہی ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا، مجھے وصیت کی کہ ان 7 کاموں کو کرنا ہے۔ ان کے اندر جو دوسری چیز تھی وہ حضور نے یہ ارشاد فرمائی وَلَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، کہ جان بوجھ کے کبھی نماز نہ چھوڑنا، جس نے نماز چھوڑی وہ ملت اسلامیہ سے نکل گیا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک طویل روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 وصیتیں کی تھی حصول برکت کے لیے۔ یہ ساری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، حضور نے مجھے 10 باتیں ارشاد فرمائیں، حکمت سے بھری اور رحمتوں سے بھری ہوئی ایک ایک بات ہے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ تو اتنا خوبصورت کلام، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چیر۔ حضور نے 10 باتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور وصیت ارشاد کی۔ کہتے ہیں کالا، حضور نے مجھے کہا، ارشاد کیا لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے قتل بھی کیا جائے اور تجھے آگ میں جلا بھی دیا جائے، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔
دوسری بات حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمائی، وَلَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تجھے حکم دیں کہ اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو لے کے گھر سے نکل جا، تو کہا یہ کر لینا، نکل جانا، لیکن والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ فرمایا اے معاذ بن جبل، فرض نماز جان بوجھ کر کبھی بھی نہ چھوڑنا، زندگی میں کبھی نہ ہو کہ تجھ سے فرض نماز چھوٹے، اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اللہ اور اس کے رسول